بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی اقساط کے لیے قسطوں کے لیے ہم نے سلطان شہاب الدین غوری کے قابل ذکر دور کا سفر کیا ہے۔ ایک ایسا حکمران جس کی فوجی مہمات نے برصغیر پاک و ہند کے سیاسی منظر نامے کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ غور کے پہاڑوں سے لے کر ہندوستان کے میدانوں تک اس نے وسیع خطوں پر مسلمانوں کی حکمرانی قائم کی اور اسلامی تاریخ کے ایک نئے باب کی بنیاد رکھی۔ تاہم ہر عظیم دور بالآخر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ 1206 عیسوی کے مطابق 602 ہجری میں سلطان شہاب الدین غوری کی شہادت کے ساتھ ایک اہم باب کا خاتمہ ہوا۔ پھر بھی تاریخ کبھی ساکن نہیں رہتی۔ ایک دور حکومت کا اختتام اکثر دوسرے کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ آج ہم اپنے سلسلہ غزنوی سے اکبر میں ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ دہلی سلطنت کے پہلے آزاد حکمران سلطان قطب الدین ایبک کے دور کی کہانی ہے۔ ہم اس کے بچپن یا غلام کی حیثیت سے اس کی ابتدائی زندگی پر بات نہیں کر رہے، کیونکہ یہ واقعات پہلے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری توجہ اسی لمحے سے شروع ہوتی ہے جب عالم اسلام سلطان شہاب الدین غوری کی شہادت کی چونکا دینے والی خبر سے متاثر ہوا اور اس کی وسیع سلطنت کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے انتہائی قابل اعتماد کمانڈروں کے کندھوں پر آ گئی۔ سلطان شہاب الدین غوری کے شہادت نے صرف سلطنت کو اس کی حکمرانی سے محروم نہیں کیا، اس نے افغانستان کے پہاڑوں سے لے کر شمالی ہندوستان کے زرخیز میدانوں تک پھیلے ہزاروں میل کے علاقے میں غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی تھی۔ ہر گورنر، ہر فوجی کمانڈر، ہر صوبائی منتظم نے محسوس کیا کہ آنے والے دن اس بات کا تعین کریں گے کہ سلطنت زندہ رہے گی یا حریف ریاستوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کے بہت سے بادشاہوں کے برعکس سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے پیچھے کوئی زندہ بیٹا نہیں چھوڑا تھا جو فوری طور پر اس کے اقتدار کا وارث ہو سکے۔ پوری تاریخ میں براہ راست وارث کی عدم موجودگی اکثر تنازعات، خانہ جنگی اور سیاسی عدم استحکام کا باعث بنتی ہے۔ غوری سلطنت کو بالکل اب ایسے ہی چیلنج کا سامنا تھا۔ سلطنت خود بہت بڑی تھی۔ اس کے مغربی علاقوں میں غور، غزنی اور موجودہ افغانستان کے 6 حصے شامل تھے، جبکہ اس کے مشرقی حصے شمالی ہندوستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ لاہور، دہلی، اجمیر، بدایوں جیسے شہروں اور کئی اسٹریٹجک قلعوں نے غوری حکمرانوں کے اختیار کو تسلیم کیا۔ اتنے وسیع علاقے میں اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے مضبوط قیادت، تجربہ کار جرنیلوں اور وفادار منتظمین کی ضرورت تھی۔ خوش قسمتی سے سلطان شہاب الدین غوری نے مختلف علاقوں پر حکومت کرنے کے لیے قابل کمانڈر مقرر کرنے میں کئی سال گزارے۔ ان لوگوں نے فوجی خدمات اور انتظامی قابلیت کے ذریعے اس کا اعتماد حاصل کیا تھا۔ پھر بھی ان میں سے ہر ایک نے اہم فوجوں اور اہم صوبوں کو کنٹرول کیا۔ سلطان شہاب الدین غوری کی غیر موجودگی میں یہ امکان موجود تھا کہ کچھ گورنر مکمل آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ برسوں تک سلطان شہاب الدین غوری نے انہیں ہندوستانی علاقوں کا انتظام سونپا۔ ہر بڑی فتح کے بعد ایبک حکومت کو منتظم کرنے، قلعوں کو مضبوط کرنے، حکام کی تقرری اور بغاوتوں کو دبانے میں پیچھے رہا، جبکہ سلطان افغانستان اور وسطی ایشیا کے معاملات سے نپٹنے کے لیے اکثر مغرب کی طرف لوٹتا تھا۔ یہ ایک شخص تھا، ایک سلطان تھا جس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت محفوظ رہے۔ اس ذمہ داری نے انہیں ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے بے مثال تجربہ دیا۔ وہ خطے کے سیاسی حالات کو سمجھتا تھا، مقامی حکمرانوں کی خوبیوں اور کمزوریوں کو جانتا تھا اور پورے شمالی ہندوستان میں تعینات فوجی افسروں کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتا تھا۔ جب سلطان شہاب الدین غوری کی شہادت کی المناک خبر لاہور اور دہلی پہنچی تو فوجی کیمپوں اور انتظامی مراکز میں تیزی سے پھیل گئی۔ کئی دہائیوں تک سلطان کے متحد خدمات انجام دینے والے
فوجیوں نے گہرے سوگ کا اظہار کیا۔ بہت سے لوگ شاید ہی یقین کر سکتے کہ فاتح کمانڈر جو بہت ہی مشکل مہمات سے بچ گیا تھا، آخر کار ایک غیر متوقع حملے میں کیسے گر گیا تھا، کیسے شہید ہو گیا تھا۔ پوری فوج میں غم اور بے یقینی کا ماحول بن گیا۔ تجربہ کار افسران نے محسوس کیا کہ صرف جذباتی رد عمل سلطنت کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ فیصلے جلدی کرنے ہوں گے۔ اگر اتھارٹی مختصر طور پر بھی کمزور ہوتی ہے تو پڑوسی ریاستیں تقریباً یقینی طور پر پچھلی مہموں کی دوران کھوئے ہوئے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کئی راجپوت سردار اب بھی مسلم حکمرانی کو عارضی سمجھتے تھے اور اپنے سابقہ قلعوں کی بازیابی کے موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وسطی ایشیا کے مہتواکانکشی حکمرانوں نے غوری علاقوں میں ہونے والی پیش رفت کا بغور مشاہدہ کیا، کسی بھی اندرونی تقسیم سے فائدہ اٹھانے کی امید میں۔ اس طرح سب سے بڑا خطرہ صرف سلطنت سے باہر کے دشمنوں سے نہیں آیا، سب سے بڑا خطرہ اندر کی خرابی ہی تھا۔ قطب الدین ایبک نے اس حقیقت کو کسی اور سے بہتر سمجھا۔ کنفیوژن پھیلانے کی بجائے اس نے فوری طور پر اپنے متحد فوجی کمانڈروں میں نظم و ضبط برقرار رکھنے پہ توجہ دی۔ گریزن الرٹ رہے، صوبائی گورنرز نے اپنے انتظامی فرائض جاری رکھے، ٹیکس وصولی، سیکورٹی، گشت اور بڑے شہروں کے درمیان رابطے بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہے۔ اس پر سکون اور منتظم رد عمل نے بہت سے افسران کو یقین دلایا کہ سلطان کے نقصان کے باوجود استحکام برابر رکھا جا سکتا ہے۔ پھر بھی ایک اور اہم سوال لاجواب رہا، حکومت کرنے کا جائز اختیار کس کے پاس تھا؟ قرون وسطی کے اسلامی دنیا میں سیاسی جواز کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ صرف فوجی طاقت ہی عارضی طور پر تخت حاصل کر سکتے تھے، لیکن طویل مدتی استحکام کا انحصار بااثر بزرگوں، مذہبی اسکالرز اور پڑوسی مسلم حکمرانوں کی پہچان پر ہے۔ اس لیے قطب الدین ایبک نے انتہائی صبر اور تحمل سے کام لیا۔ فوری طور پر خود کو ایک خود مختار قرار دینے کی بجائے اس نے سب سے پہلے اپنے سپرد کردہ علاقوں کے حفاظت پر توجہ دی۔ اس کی ترجیح ذاتی عزت کی تلاش کی بجائے نظم و ضبط کا تحفظ تھا۔ یہ محتاط پالیسی اس سیاسی دانشمندی کی عکاسی کرتی ہے جو اس نے سلطان شہاب الدین غوری کی برسوں کی خدمت کے دوران حاصل کی تھی۔ دریں اثنا سابق غوری سلطنت کے مغربی صوبوں نے اپنی سیاسی جدوجہد کا تجربہ کیا۔ کئی سینئر کمانڈروں نے غور اور غزنی میں اثر اور رسوخ کی تلاش کی۔ طاقت کا توازن جو سلطان شہاب الدین غوری نے کئی دہائیوں تک ذاتی طور پر برقرار رکھا تھا، وہ اب ان کی موجودگی سے محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ جیسے مغربی خطوں میں دھیرے آہستہ تنازعات سامنے آئے، ہندوستان اپنی انتظامی قیادت پر زیادہ انحصار کرتا گیا۔ لاہور اور دہلی میں مقیم گورنروں، ججوں، فوجی افسران اور علماء نے تسلیم کیا کہ مؤثر قیادت ضروری ہے۔ تاخیر صرف بغاوت کی حوصلہ افزائی کرے گی۔ تیزی سے بدلتی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سرکردہ عہدیداروں کے درمیان میٹنگز ہوئیں۔ فوج کی تیاری، امن و امان اور مقامی منتظمین کی وفاداری کے حوالے سے روزانہ مختلف صوبوں سے رپورٹیں آتی تھیں۔ خوش قسمتی سے قطب الدین ایبک ان واقعات کے رونما ہونے سے بہت پہلے ہی وسیع پیمانے پر عزت حاصل کر چکے تھے۔ اس کے ساخت صرف جنگ میں کامیابی پر نہیں بلکہ انتظامیہ میں انصاف پر مبنی تھی۔ تاریخیں اسے ایک ایسے حکمران کے طور پر بیان کرتی ہیں جو اہم فیصلے کرنے سے پہلے غور سے سنتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ انصاف کو برقرار رکھنے سے حکومت کو صرف ضرورت سے زیادہ، طاقت سے زیادہ مؤثر طریقے سے تقویت ملتی ہے۔ اس شورت نے بہت سے صوبائی افسران کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ غیر یقینی منتقلی کے دوران ان کی قیادت کی حمایت جاری رکھے۔ تاہم اس مرحلے پر شمالی ہندوستان کا سیاسی منظرنامہ انتہائی نازک رہا۔ کئی راجپوت سلطنتیں اب بھی کافی فوجی طاقت برقرار رکھی تھی، اگرچہ بہت سے اہم شہر مسلمانوں کے زیر انتظام آ چکے تھے، لیکن مزاحمت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ کچھ مقامی سرداروں کا خیال تھا کہ سلطان شہاب الدین غوری کی موت
مسلمانوں کی حکومت کو فوری طور پر کمزور کر دے گی۔ انہیں توقع تھی کہ صوبائی گورنر آپس میں جھگڑا کرے گے۔ انہیں اندازہ تھا کہ لاہور اور دہلی کے درمیان رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ انہیں امید تھی کہ فوجی کمانڈر سرحدوں کا دفاع کرنے کی بجائے اقتدار کے لیے مقابلہ کریں گے، لیکن یہ توقعات جلدی غلط ثابت ہوئی۔ ابھرتے ہوئے رہنما کے طور پر قطب الدین ایبک کا پہلا کارنامہ اس طرح کی خرابی کو روکنا تھا۔ ان کی فرم نے ابھی تک ناپے ہوئے انتظامیہ کا مظاہرہ کیا کہ مسلم حکومت اپنے بانی کو کھو جانے کے باوجود پوری طرح سے کام کر رہے تھے۔ اہم شہروں کے درمیان کوریئرز کا سفر جاری رہا، جہاں ضرورت ہو وہاں فوجی حکومت موجود رہی۔ صوبائی حکام تو سیکورٹی اور گورننس کے حوالے سے تازہ ہدایت موصول ہوئی۔ بازاروں میں کام جاری رہا، سڑکیں محفوظ رہیں، عدالتی نظام نے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق تنازعات کی سماعت جاری رکھی۔ ان اقدامات نے پورے شمالی ہندوستان میں ایک طاقتور پیغام دیا۔ حکومت نے اپنا سلطان تو کھو دیا تھا، لیکن اس نے حکومت کرنے کی صلاحیت نہیں کھوئی تھی۔ یہ فرق تنقیدی طور پر اہم ثابت ہوا۔ بہت سے مورخین نے بعد میں مشاہدہ کیا کہ سلطان شہاب الدین غوری کی شہادت کے بعد ہونے والی تبدیلی کے نتیجے میں مکمل سیاسی ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی تھی۔ اس کی بجائے قطب الدین ایبک کی قابل قیادت کے ساتھ مل کر ان کی زندگی کے دوران قائم کیا گیا انتظامی ڈھانچہ فوری طور پر ٹوٹنے سے بچا، اور اس کے باوجود تقریباً ہر ہفتے نئے چیلنجز سامنے آنے لگے۔ کچھ سرحدی علاقوں کو مضبوط فوجی تحفظ کی ضرورت تھی۔ بعض صوبائی سربراہوں نے فرمانبرداری میں تاخیر کر کے حکومت کے عزم کا امتحان لیا۔ پڑوسی حکمران واقعات کو غور سے دیکھتے تھے، اپنے اثر اور رسوخ کو بڑھانے کے مواقع تلاش کرتے تھے۔ ان مہینوں کے دوران لیا گیا ہر فیصلہ ہندوستان میں مسلم حکمرانی کے مستقبل کی تشکیل کرے گا۔ اس وقت بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان مشکل دنوں نے ایک مکمل طور پر نئے سیاسی دور کی پیدائش کا نشان لگایا ہے۔ اب تک ہندوستان میں مسلم اتھارٹی عام طور پر پہاڑوں سے پرے وسیع غوری سلطنت کے حصے کے طور پر کام کرتی تھی۔ تاہم جلد ہی حالات آہستہ آہستہ دہلی کی صوبائی مرکز سے ایک آزاد مسلم سلطنت کے دارالحکومت میں تبدیل کر دیں گے، جس کا اثر صدیوں تک برقرار رہے گا۔ اس تاریخی تبدیلی کی رہنمائی کی ذمہ داری ایک آدمی پر ہی تھی۔ وہ شخص تھا قطب الدین ایبک۔ دوستو، قطب الدین ایبک کی ولادت ترکستان میں ترک والدین کے ہاں ہوئی تھی۔ لڑکپن میں اسے ایک سوداگر نشاپور لے گیا تھا، جہاں قاضی القذاب امام فخر الدین عبد العزیز نے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کوفی کے اولاد میں سے تھے، اسے بطور غلام خرید لیا۔ قاضی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ قطب الدین کی مذہبی اور عسکری تعلیم اور تربیت کی۔ قطب الدین نے قرآن پاک پڑھا اور فن تیر اندازی سیکھا، اور قرآن خوانی اور تیر اندازی میں طاق ہو گیا۔ جب قاضی کا انتقال ہو گیا تو اس کے فرزندوں نے اسے ایک سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا، جو اسے غزنی لے گیا، جہاں سلطان محمد غوری نے اسے خرید لیا۔ قطب الدین ایبک کو اللہ تعالیٰ نے قابل ستائش لیاقت اور لائق اور تعریف شخصیت ارزائی فرمائی تھی۔ اگرچہ وہ حسن ظہری سے مرحوم تھا، اس کی چھوٹی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے اس کو ایبک شل کہتے تھے۔ مگر شجاعت، مردانگی اور سخاوت، یہ وہ تین اصال تھے جن کی بدولت اس نے اپنے نئے آقا کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اور اس کے مقام اور مرتبہ میں روز افزوں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ اس نے خود کو اپنے آقا کا اس قدر وفادار ثابت کیا کہ سلطان محمد غوری نے اپنی فوج کے ایک دستے کی کمان اس کے حوالے کر دی۔ اسے امیر اخور یا گھوڑوں کے استبلوں کا نگران بھی مقرر کر دیا گیا۔ ہندوستانی مہمات کے دوران اس نے اپنے آقا کی خاطر اس وجہ درجہ قیمتی خدمات انجام دی کہ 1192 میں ترین کی دوسری لڑائی میں فتح یاب ہونے کے بعد سلطان محمد غوری، سلطان شہاب الدین غوری نے اسے اپنے ہندوستانی
مقبوضات کا والی مقرر کر دیا۔ اس طرح وہ نئے مقبوضات کے نظم و نسق کے معاملے میں نہ صرف یہ کہ وہ کسی طرح پابند نہ تھا بلکہ انہیں وسعت دینے کا اختیار بھی اسے حاصل تھا۔ اپنی حیثیت کو مستحکم کرنے کے لیے ایبک نے بعض اہم شخصیت کے ساتھ رشتہ داری بھی قائم کر لی تھی۔ اس نے تاج الدین یلدوز کی بیٹی سے شادی کی اور اپنی بہن کو ناصر الدین قباچہ کی زوجیت میں دیا۔ شمس الدین التمش کو اس نے اپنے فرزندی میں قبول کر لیا اور اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر دی۔ سلطان محمد شہاب الدین غوری نے ترین کی دوسری جامع کامیابی کے بعد قطب الدین ایبک کو کہرام کی جاگیر عطا کی تھی، لیکن ایبک کی العزمی نے اس پر اکتفا نہ کی۔ اس کی جوامردی اور عالی ہمتی کا یہ عالم تھا کہ اس کی نظر تاج اور تخت کے سوا کسی چیز پر نہ جمتی تھی۔ قطب الدین ایبک نے 588 ہجری میں قلعہ حرت میرٹھ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے ساتھ سلطان شہاب الدین محمد غوری کی وہ افواج بھی ہوگی جسے وہ اس کے ساتھ قلعہ کہرام میں متعین کر کے خود غزنین لوٹ گیا تھا۔ یہ فوج چونکہ تعداد میں خاصی کم تھی، اس لیے قطب الدین ایبک نے اپنی فوج میں اضافہ کے لیے سلطان شہاب الدین محمد غوری کی روانگی کے فوراً بعد سپاہیوں کی بھرتی شروع کر دی تھی، اور اس سلسلے میں اپنے بچپن کے دوست کمال الدین کو بھرتی کا افسر مقرر کیا۔ چنانچہ کمال نے ایک ماہ کے قلیل عرصہ میں 5000 سپاہیوں کو بھرتی کر لیا۔ کمال کا طریقہ بھرتی اس طرح تھا کہ ایک روز وہ بھرتی کے لیے قریبی علاقہ میں گیا تو اس کے ہمراہ کئی فوجی افسران، نکارہ اور نکارے بھی تھے۔ نکارے پر چوٹ پڑی اور نکارچی نے اس کا بآواز بلند پکار کر اعلان کیا، حمد و ثنا خدا کے بلند و برتر اور مالک دو جہان وحد لا شریک کی ملک ہندوستان بادشاہ سلطان شہاب الدین محمد غوری کا حکم، بادشاہ کے سپہ سالار اعظم ہندوستان ملک قطب الدین ایبک کا، جسے سنا رہے ہیں۔ ان کے سردار کمال الدین سمرقندی، آؤ سنو اور انعامات اور اعزازات حاصل کرو، یہ اعلان ہو رہا تھا۔ اس کے بعد سردار کمال الدین نے ایک قدرے بلند جگہ کھڑے ہو کر کہا، سلطان محمد شہاب الدین غوری نہایت خدا ترس عادل اور فیاض بادشاہ ہیں۔ غلاموں پر اس عادل بادشاہ کی شفقت ضرب المثل ہے۔ سلطان کے یہ الفاظ ہیں کہ بادشاہوں کے چند بیٹے ہوا کرتے ہیں، مگر خدا نے مجھے 20 بیٹے دیے ہیں، یہی میرے بعد سلطنت کے وارث ہوں گے اور میرا نام روشن کریں گے۔ عادل بادشاہ نے یہ الفاظ اپنے غلاموں کے لیے کیے تھے۔ ان غلاموں کے بارے میں جن میں ملک قطب الدین ایبک اور شمس الدین التمش اور دوسرے شامل ہیں۔ بادشاہ نے اپنے غلام بیٹوں میں سے ایک بیٹے قطب الدین کو اپنے ہندوستانی مقبوضات کا والی مقرر کر رکھا تھا۔ اسی والی کو فوج میں بھرتی ہو کر اپنی ترقی کے منازل طے کیے۔ نئی بھرتی جاری ہے، آئیے نئی بھرتی جاری ہے، بھرتی ہونے میں دوسروں پر سبقت حاصل کریں اور انعامات اور اعزازات حاصل کرنے میں بھی دوسروں سے آگے رہیں۔ یہ اعلانات ہو رہے تھے، نئی بھرتی ہو رہی تھی۔ کمال الدین کہرام کے موضوعات میں ایک قصبہ میں اپنی تقریر سے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنے میں مصروف تھا تو بھرتی کے شائق مجمع سے چند قدم دور دو ہندو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اس حقیقت کی پیش نظر کہ ہم راجپوت تلوار کے دھنی ہیں۔ ایک ہندو نے دوسرے سے کہا، یہ بات ذرا عجیب سی معلوم ہوتی کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ گئے ہیں۔ مسلمانوں کی فتح اور ہم ہندوؤں کی شکست کی بڑی وجہ ہمارے ملک میں کسی وحدت کی عدم موجودگی ہے۔ دوسرے ہندو نے جواب دیا، ہمارے ملک میں اس وقت کوئی ایسی برتر سیاسی قوت موجود نہیں ہے جو مسلمانوں سے نمبر زدہ ہو سکے۔ ہمارے ملک مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں سے عبارت ہے۔ ملک کے مختلف حصوں پر مختلف راجے حکومت کرتے ہیں اور ان راجپوت راجاؤں کے مابین حسد اور باہمی رقابت کی دیوار بھی کھڑی ہیں۔ گو ہم اچھے فوجی ہیں لیکن ہمارے ہاں خاندانی تعصب کچھ زیادہ ہی کار فرما ہے۔ ہمارے راجپوت لشکری بس اپنے علاقائی سردار کے مطیع ہوتے ہیں اور دوسرے راجپوت سپاہیوں سے جو کسی دوسرے راجپوت سردار کی کمان میں ہوں
لڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور اسی طرح وہ اپنی توانائی کا ناس مارتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ کسی قومی شعور سے بہرہوار نہیں ہوتے۔ ہمارے راجپوت حکمراں اور شہزادے اس قابلیت بلکہ سلیس سے محروم ہے کہ پورے ملک کو سامنے رکھ کر سوچ سکے اور ملک کے بالا تر مفاد کو سامنے رکھ کر اپنے اختلافات کو ختم کرے اور مسلمان حملہ آوروں کے سامنے ایک متحدہ محاذ بنا کر آئیں۔ نتیجے میں ہمیں یکے بعد دیگرے شکست ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہماری ساری بہادری تھلے کی تھلی رہ جاتی ہے۔ تم نے تقریر تو بڑی لمبی کی ہے، پہلے ہندو نے کہا، لیکن مجھے تمہاری ساری باتوں سے اختلاف ہے۔ مجھے تمہاری سیاسی وحدت سے محرومی کی دلیل ماننے میں اس لیے تامل ہے کہ آج ہم راجپوت ہندوستان کے ایک وسیع علاقہ پر حکمران ہیں۔ ہماری اکثریت ابتدا سے جے پال، نند پال اور جے پال شانی کی قیادت میں متحد ہو کر پہلے سلطان محمود غزنوی اور اب پرتھوی راج چوہان کی قیادت میں متحد ہو کر سلطان محمد غوری کے خلاف سفرہ ہونی ہے، اور پہلے کی طرح اس بار بھی ہم نے منہ کی کھانی ہے۔ اس طرح مسلمان سرد ممالک سے آتے ہیں اور گوشت خور ہوتے ہیں۔ دوسرے ہندو نے کہا، اس لیے ہمارے سبزی خور سپاہیوں کے مقابلہ میں بہتر سپاہی ہوتے ہیں۔ پھر ہماری عسکری تنظیم ناقص ہے، ہمارے سپاہی اچھی تنظیم اور اچھے اسلحہ سے محروم ہوتے ہیں۔ ہم ہاتھیوں پر بھی ضرور سے زیادہ ہی اعتماد کرتے ہیں، اور یہ کوہ نما ہاتھی مسلمانوں کے متحرک گھوڑوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ ہم میدان جنگ کو کھیل کا میدان سمجھتے ہیں اور قاعدہ قانون کی پابندی کرتے ہیں، جبکہ مسلمان ایسا نہیں کرتے۔ مسلمانوں کی فتوحات کا ایک اور سبب ان کا غلاموں کا نظام ہے۔ یہ غلام جنگجوؤں میں اپنے آقاؤں کو پوری خدمت کرتے ہیں، پھر ہم راجپوت ایک ہی لڑائی میں سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں اور چھوٹی اور بڑی جنگ میں تمیز نہیں کرتے۔ ہندو راجاؤں کی فحش غلطیوں کی بدولت بھی مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئی۔ ہندو راجاؤں کو زندہ جل مرنے کی بجائے دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا اور انہیں شکست دینی چاہیے تھی۔ پھر راجاؤں کو ایک معمولی لشکری کی طرح جا کر لڑائی نہیں لڑنی چاہیے تھی، ایک جرنیل کی طرح میدان جنگ کے نقشہ کو پیش نظر رکھ کر ہدایت دینی چاہیے تھی اور دشمن کی فوج کا نشانہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ راجا دشمن کا نشانہ بننے کے سبب جنگ ہار جاتے ہیں۔ ہماری عسکری تنظیم کے ناقص ہونے کی دلیل درست نہیں ہے، یہ پہلے ہندو نے جواب میں کہا، کیونکہ کئی ہندو راجاؤں نے اپنی فوج میں ترک سپاہی ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم مسلمانوں کو ملازم تک رکھ سکتے ہیں تو ہم نے طریقہ جنگ کو بھی مزید ترقی دی ہے۔ یہ دلیل بھی غلط ہے کہ ہم لڑائی کو کھیل کا میدان سمجھ کر قاعدہ قانون کے پابند ہوتے ہیں مگر مسلمان نہیں ہوتے۔ ہم اپنے قاعدہ قانون کی پابندی کی ایک بھی مثال نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ خلاف قاعدہ قانون کی پابندی کی ایک بھی مثال نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ خلاف قاعدہ قانون کا کارروائیوں کی ہیں۔ چھوٹی بڑی جنگوں میں تمیز روا نہ رکھنے والی دلیل بھی غلط ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہم نے مسلمانوں کے خلاف آج تک کی حقیقی لڑائیاں لڑی ہیں۔ جتنی بھی لڑائیاں ہم نے لڑی ہیں، انہیں معمولی کہنا حقائق کا منہ چڑھانے کے مترادف ہے۔ یہ جنگیں بڑی جنگیں تھیں اور ان میں شکست کھانے کے بعد ہم ہندو پوری قوت سے اٹھے تھے اور زیادہ لشکر اور ساز و سامان کے ساتھ جنگ کرتے تھے۔ چتا میں جل مرنے سے راجاؤں کو قومی شہید کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے اور انتقامی جنگ کا جو شعلہ وہ فروزاں کرتے ہیں، اسے روشن رکھنے کے لیے پورا ہندوستان ان کی تائید میں کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہندو راجا فوج کے درمیان سپاہی کی طرح لڑتے ہیں تو مسلمان سلاطین بھی لشکر کی کمان اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ سلطان محمد غوری، شہاب الدین غوری، ترائن کی پہلے لڑائی میں موت کے منہ سے ہو کر بچا تھا، اور پھر بھی اپنے زمانے کا دستور ہے کہ سپہ سالار مغلوب ہوتا ہے تو فوج بھی بھاگ نکلتی ہے، اور یہ دستور ہندوؤں کے ہاں بھی ہے اور مسلمانوں کے ہاں بھی ہے۔ یہ سن کر دوسرا ہندو نوجوان لاجواب سا ہو گیا اور خاموشی سے کہا، کمال کا اعلان سننے لگا۔ سردار کمال سمرقندی کی کوششوں سے جلد ہی ملک قطب الدین ایبک کی فوج میں ہزاروں لوگ بھرتی ہو گئے تھے اس وقت۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے میرٹھ پر حملہ۔
اللہ حافظ.